السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ویورز کو اپنے اس چینل میں ویلکم کہتے ہیں جی، اور آج ہم ایک نئی سٹوری، ایک ریئل سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ وہ ایسی سٹوری ہے جس سے آپ کا دل دہل جائے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ یہ بہت پیاری سٹوری، اور اس میں بہت پیارا ایک سبق ہے تمام ویورز کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے۔ بڑی آسانی ہے سٹوری میں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سٹوری کو نقل کیا اور وہ عینی شاہد ہیں سٹوری کے، اس واقعے کے۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کی 86 سال عمر تھی۔ اس بوڑھے شخص کی عمر 86 سال، اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 بہنیں تھیں، ایک بیوی اور ایک اس کی ساس۔ یہ اس کے زیر کفالت جو افراد تھے یہ لوگ تھے۔ بیٹا اس کا کوئی نہیں تھا، اور بیٹیاں بھی کنواری اور بہنیں دونوں جو تھیں وہ بھی کنواری تھیں، اور اس کو انتہائی غربت میں زندگی گزار تھے یہ سب لوگ۔ وہ بوڑھا شخص تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری اس کو ملتی کوئی نہیں تھی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اس بوڑھے سے کیا کام کرائیں گے، کیا کرے گا۔ لیکن وہ بیچارہ جاتا تھا مزدوری کے لیے، لیکن ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ اور یہ واقعہ آپ کو بتاتے چلیں، مکہ کا واقعہ ہے، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اس واقعے کو دیکھا، اس بوڑھے کے داستان اور واقعہ جو ہے انہوں نے پھر نقل کیا۔ اچھا، وہ بوڑھا جو تھا اور اس کے گھر والے سوکھی روٹیوں پر گزارا کرتے تھے جی۔ پانی میں رات کو بھگو دیتا، صبح اسی سے سحری کرتے، اسی سے افطاری بھی کرتے، لیکن وہ سوکھی روٹیاں کب تک چلتی ہیں، آخر وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر 1 دن 2 دن فاقے آ گئے۔ وہ بوڑھا بیچارہ روز جاتا مزدوری کے لیے، لیکن کوئی اس کو مزدوری پر لے کر ہی نہیں جاتا۔ محض یہ کہہ دیتے سارے کہ اس سے کام کیا، یہ کیا کام کرے گا، اس سے تو کام ہوگا نہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بیچارہ ایک دن بہت پریشان، اور اس پریشانی کی حالت میں وہ چلتا رہا، مزدوری بھی کوئی نہ ملی۔ ایک ویران جگہ، جنگل کسی جگہ تھی، جنگل کی سی، وہاں پہنچ گیا، اور وہاں ایک طرف جا کے بیٹھ گیا پریشانی میں۔ اور اس پریشانی میں وہ ویسے ہی بیٹھا، اب سوچ رہا تھا کیا کروں، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ جاؤں گا پھر۔ تو اچانک اس کو ایک وہاں پر ایک تھیلی پڑی ہوئی ملی۔ اب اس تھیلی میں 1000، جب اس نے دیکھا اس کے اندر، تو اس کے اندر 1000 اشرفیاں، گنی تو خیر اس نے نہیں، لیکن سونے کی اشرفیاں جو تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں۔ تو وہ تقریباً 1000 تھیں، جو بعد میں پتہ چلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کسی کی گر گئی ہوں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ویران جگہ تھی۔ تو اس نے اس تھیلی کو اٹھایا، اپنی چادر کے اندر ڈالا، اور اس کو لے کر گھر آ گیا۔ اور گھر آ کے وہ اس کو الماری میں رکھ رہا تھا، تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے سے چھپا کے الماری میں رکھ رہے ہو؟ تو اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، تم چھوڑو اس بات کو۔ تو لیکن اس کی بیوی نے کہا میں خود دیکھوں گی۔ تو پھر اس نے بتایا بیوی سے کہ ایسے مجھے ایک تھیلی ملی ہے جس کے اندر سونے کی اشرفیاں ہیں۔ تو وہ بیوی اس سے کہنے لگی کہ کچھ مطلب سکے ہیں اس کے اندر، تو وہ کہنے لگی کہ اس میں سے کچھ سکے نکال لو اور جاؤ بازار سے کوئی سامان لے آؤ، اور کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کپڑے ان بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی چادر تھی جس میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ پہلے مرد نماز پڑھتا تھا، پھر وہ بیوی کو دیتا تھا، پھر وہ پڑھتی تھی، پھر بچیوں کو دیا جاتا تھا، اس کی ساس کو دیا جاتا تھا۔ وہ ایک ہی چادر میں سارے نماز پڑھتے۔ تو وہ بیچارہ اس وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے تو مسجد جا ہی نہیں سکتا تھا کہ چادر ایک ہے، وہ چلا جائے گا 2-3 کلومیٹر دور مسجد ہے، پھر
پیدل جائے گا، پیدل واپس آئے گا، تب تک نماز کا وقت نکل جائے گا، باقی گھر والے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو فجر کی نماز اس کی گھر میں ہی ہو جاتی۔ تو بہرحال بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اور اس عورت نے پھر آخر کہا کہ گھر میں 2 دن سے کچھ نہیں پکا، سارے بھوکے ہیں، بچیاں بھوکی ہیں، بہنیں بھوکی ہیں، آپ کی ساس بھوکی ہے، میری ماں یعنی، اور میں خود بھوکی ہوں، آپ بھوکے ہیں، تو جائیں۔ اس نے کہا نہ، اس تھیلی میں سے ایک سکہ بھی، ایک اشرفی بھی نہیں نکالنی، میں 1 سال تک اس بندے کو ڈھونڈوں گا۔ یہ حدیث کے مطابق یہی ہے کہ آپ کو کوئی کسی کی گری ہوئی چیز مل جائے تو اس کو 1 سال تک ڈھونڈے، اس بندے کو اعلان کرائے، ڈھونڈے، اگر اس کا مالک نہیں ملتا تو پھر اس کو استعمال کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ تو میں 1 سال تک ڈھونڈوں گا، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، چند سکیاں نکال لو، خیر اس کو بتا دیں گے، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن بوڑھے کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور امانت داری دیکھیے، اس نے کہا خبردار اس میں سے ایک کوئی ایسی کو مجھے غلط مشورہ دیا تو۔ اس کی بیوی نے کہا اچھا میں خود نکال لیتی ہوں، تم نہیں نکالتے تو۔ وہ الماری کی طرف جانے لگی کھولنے کے لیے اس کی، تو بوڑھے نے کہا اگر تم نے الماری کھولی تو میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اتنی بڑی بات اس نے کر دی۔ اللہ کا ڈر اور خوف اتنا تھا اس بوڑھے کے اندر، وہ 86 سال کا بوڑھا اور بھوکا 2 دن سے، اور ایسی صورت میں ایمان ڈگمگا بھی جاتا ہے ایسے حالات میں، لیکن اس بوڑھے کا ایمان اور تقویٰ دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے، نہیں ڈگمگایا نے۔ اور بیوی نے کہا، اس بیوی کا نام لبابہ تھا، اس بوڑھے شخص کا نام ابو غیاث تھا۔ ابو غیاث نے اس کو طلاق کا کہہ دیا۔ اس لبابہ نے کہا کہ ابو غیاث آج سے پہلے 86 سال ہو گئے تیری زندگی کو، تو نے آج تک ایسی بات طلاق والا کلمہ منہ سے نہیں نکالا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہوں، خبردار اس تھیلی میں سے کچھ نکالا، یہ پرائی امانت ہے۔ میں مسجد جاؤں گا، وہاں لوگوں سے پوچھوں گا، کسی کی نہ ہوئی 1 سال تک اعلان ہوگا، پوچھوں گا، نہ ہوئی تو پھر اس کو استعمال کر، وگرنہ نہیں۔ آخر وہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور گیا مسجد، اور ابھی جماعت ختم ہوئی تھی اور سلام پھیرا، اور ابھی اٹھنے والا تھا کہ لوگوں سے کہے کہ مجھے اس طرح ایک تھیلی سی ملی ہے، کسی کی ہو تو ایک خراسانی نوجوان اس سے پہلے کھڑا ہو گیا، خراسان سے آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ لوگوں میری یہاں سے ایک تھیلی تھی، اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، سونے کے سکے تھے، تو اگر کسی کو ملی ہے تو اللہ اس کو اس کی رضا، اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، دگنا اجر دے گا، تگنا اجر، بہت اجر دے گا اس کو، میرے وہ اشرفیاں مجھ کو لوٹا دے۔ تو میں مسافر ہوں، اس نے کہا، اور میں یہاں میرے سے وہ کھو گئی۔ یہ بوڑھا اٹھا، اس نے کہا دیکھو یہاں یہ جو جس تم علاقے میں ہو یہ غریب لوگوں کا علاقہ ہے، تو یہاں ساری غریب ہیں، اگر کسی کو ملی ہوگی تو تم ایسا کرو کہ کچھ، اب اس نے ڈیلنگ شروع کی نا، جو جائز بھی ہے اسلام، کہ کچھ انعام کا اعلان کر دو کہ اگر وہ تمہیں تھیلی مل جاتی ہے تو تم اس بندے کو اتنا انعام دو گے۔ اس خراسانی نوجوان نے پوچھا جی کتنا انعام؟ اس نے کہا اس کا 10% دے دو، یعنی 100 اشرفیاں اس کو انعام میں دے دو، 900 تو تمہارے پاس رہیں گی۔ اس نے کہا میں بالکل کوئی انعام نہیں دوں گا، جس نے دینا ہے وہ دے، نہیں دینا تو میں کل قیامت والے دن اس سے لے لوں گا۔ وہ یہ بوڑھا ڈر گیا، اس کے اندر خوف خدا والی بہت تھا، اس کے اندر تو اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اللہ یہ کیسی بات کر۔ وہ نوجوان بھی چلا گیا، یہ بھی گھر کی طرف چل پڑا۔ پھر یہ گھر گیا کہ سوچا کہ جاؤں تھیلی لے آؤں اور اس کو جا کے واپس کر دوں۔ پھر گیا، بیوی نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ ایسے وہ نوجوان مل گیا ہے، اور اس سے میں نے بات بھی کی ایسے کہ 100 اشرفیاں انعام کا اعلان کر دے، تو اس نے کہا کہ میں وہ نہیں دے گا، اور کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پکڑ لے گا۔ تو مجھے وہ تھیلی پکڑاؤ، میں جاتا ہوں اور اس کو دے آتا ہوں، تاکہ تاکہ جو ہے نا میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں، گنہگار نہ ہوں۔ تو بیوی نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، وہ ابھی ادھر ہی ہے، کل پھر پتہ کرنا، تھوڑا انعام کم کر دینا، ہو سکتا ہے مان جائے۔
تو ایسا ہی کیا اس نے، ٹھہر گیا، نہیں گیا دینے۔ اگلے دن پھر ظہر کی نماز کے وقت گیا، پھر اس خراسانی نوجوان نے اٹھ کے اعلان کیا کہ کسی کو تھیلی ملی ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دے دے، اللہ اس کو اجر دے گا۔ تو یہ بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا ابو غیاث، اور پھر اس سے کہنے لگا دیکھو کل ہی میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، اگر تم کچھ انعام کا اعلان کر دو گے تو اگر کسی کو ملی ہوگی تو وہ تمہیں دے دے گا اس انعام کی وجہ سے، تو اگر تم 100 اشرفیاں نہیں دے سکتے تو 10 اشرفیاں دے دو۔ وہ 10 پر آ گیا۔ اس نے کہا جی خراسانی نوجوان نے کہ میں بالکل کچھ نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا اس کو کچھ بھی، جس نے دینا ہے دے، نہیں دینا تو میں کل قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کے گربان پکڑوں گا اور میں اللہ کے حضور اس کی شکایت کروں گا۔ یہ پھر ڈر گیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں مسجد میں موجود تھا اور میں دیکھ رہا تھا اور مجھے شک ہو گیا کہ یہ بوڑھا شخص ابو غیاث جو 2 دن سے کھڑا ہو رہا ہے یقیناً تھیلی اس کو ملی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر میں اس کا پیچھا کرنے لگا ابو غیاث کا، کدھر جاتا ہے کیا کرتا ہے۔ یعنی اب یہ آئینی گواہ جو ہے نا ایسے بنے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ پھر اس کی مانیٹرنگ کرتے رہے، اس کے پیچھے پیچھے جا کے پہلے ان کے حالات چیک کیے، غربت دیکھی ان کی، پھر جا کے سارا کچھ چیک کرنے کے بعد اس کو انہوں نے چیک کیا سارا کچھ، ایک ایک واقعہ کا وہ عینی گواہ پھر رہے۔ پھر وہ گھر گیا بوڑھا کہ جاتا ہوں پھر تھیلی لا کے اس کو دے دیتا ہوں، لیکن وہ اس کی بیوی نے پھر کہا کہ یار ٹھہر جاؤ، ابھی وہ ادھر ہی ہے، کل پھر اس سے بات کرنا، تھوڑا اور کام کر دینا نا، شاید مان جائے۔ وہ پھر تیسرے دن پھر بیچارہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا تو پھر اس نے خراسانی نوجوان نے اعلان کیا، یہ بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یار اگر تم 10 سونے کی اشرفیاں بھی نہیں دیتے ہو نوجوان تو پھر 1 سونے کی اشرفی دے دو، تو وہ غریب لوگ ہوں گے، کچھ کھا لیں گے، کچھ کپڑے لے لیں گے، کچھ ان کا پیٹ بھر جائے گا، کچھ اچھا لباس کپڑا آ جائے گا ان کے پاس۔ اس نے کہا کہ کسی نے دینی ہے تو دے، نہیں دینی تو کل میں اللہ کے دربار میں اس کو اللہ کے سامنے اس کی شکایت کروں گا اور اس کو اللہ سزا دے گا۔ یہ اس نے کہا یار تم نہیں مانتے، آؤ میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ آخر یہ تنگ آ گیا ابو غیاث جو تھا، اس نے کہا میرے گھر چلو، مجھے ملی تھی وہ اشرفیوں کی تھیلی، آؤ میں تمہاری تھیلی تمہیں لوٹا دوں۔ یہ اس کو ساتھ گھر لے گیا اور اس کو بتایا ہم بہت غریب لوگ ہیں، انعام کا اسی لیے کہا تھا کہ ہم بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، فاقے ہیں، تو ہمارا بھی گزر بسر ہو جاتا۔ بہرحال اس نے وہ تھیلی اس کو گھر لے گیا، اس کو کہا تم ابھی باہر ٹھہرو، میرے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، میں اپنے گھر والوں کو تھوڑا پردہ کرا دوں عورتوں کو۔ پھر انہوں نے عورتوں کو سائڈ کیا، ابو غیاث نے اس عورت کو اس ابو خراسانی نوجوان کو اندر لے کے گیا اور اس کی تھیلی دی، اور اس نے وہ تھیلی اس سے کہا سکوں کو گن لو، اس نے چیک کر لیے اور وہاں سے نکل گیا۔ تو وہ جو اس کی بیوی تھی بابا، وہ بھی ایک سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ کوئی انعام میں کوئی 1-2 اشرفیاں دے جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دے کے گیا، بڑی ہی سنگ دلی کے ساتھ وہ تھیلی لے کر نکل گیا۔ تو بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن اس بوڑھے کا تقویٰ اور اللہ سے جو توکل تھا، بھروسہ تھا، وہ نہیں ڈگمگایا۔ اس نے ساری اشرفیاں بالکل اسی طرح ہی اس کو واپس کر دیں اور اللہ پر توکل رکھا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کے حالات کو بدلے گا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے راستے بند ہیں، تاریک ہیں، کہیں کوئی ایسا سبب، ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی اس کی اپنی کوئی ایسی بیٹے بھی نہیں تھے جو کما کے اس کو دیں گے، یہ خود بوڑھا ضعیف ہو گیا، 86 سال عمر ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد گزری تو وہی خراسانی نوجوان جو ہے پھر دروازے پر دستک، اس نے آیا اور اس نے اس کو بٹھایا اور اس نے کہا یار یہ میں خراسان سے نکلا ہوں اصل میں، اور یہ میرے باپ نے مجھے 3000 اشرفیوں کی وراثت چھوڑی تھی، اس میں سے 2000 انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تمہارے ہیں، اور 1000 اشرفیاں جو ہیں یہ دیکھنا جو
سب سے غریب شخص تمہیں ملے اس کو دینی ہے۔ میں خراسان سے چلا ہوں اور یہاں مکہ تک آ گیا ہوں۔ یہاں تک آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ غریب آپ ہی ہیں۔ یہ آپ کی اشرفیاں 1000 روپے کی، یہ اللہ پر توکل پر کرنے پر، اللہ سے ڈر اور تقوی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ غیب سے بھی مدد فرما دیتا ہے، ایسے ذرائع سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اور یہی بات قرآن میں سورۃ الطلاق میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ پر توکل، اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو مصائب اور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر اور خوف رکھے انسان تو مصائب اور پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ وہ شخص، اس کو بوڑھا شخص، خراسانی نوجوان کو باہر تک چھوڑنے گیا، تو وہ خراسانی نوجوان چلا گیا باہر، اس بوڑھے نے دیکھا تو وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو نوجوان تھے اس وقت کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے امام طبری کو بھی اندر بلا لیا۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے، مجھے چیک کر رہے تھے، تو میں آؤ تم بھی اس اشرفیوں کے حصے دار ہو۔ اس کو بھی بٹھا لیا، اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، عورتوں کو۔ انہوں نے کہا ساروں کو میں، اب ہم 10 بندے بن گئے ہیں تو ساروں کو 100 اشرفیاں آئیں گی، اپنی جھولی آگے کر لیں، تو ساروں کو میں 100 اشرفیاں دے دوں گا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی جھولی آگے کر دی، لیکن انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ آگے کیے، تو میں نے اس بوڑھے سے پوچھا یہ اپنی جھولی کیوں نہیں آگے کرتی، دامن کیوں نہیں آگے پھیلاتی؟ تو اس نے کہا کہ ان کے پاس کپڑے ہی نہیں کہ دامن آگے پھیلا سکیں، ان کے کپڑے اتنے پھٹے ہوئے ہیں، ٹاٹ لگے ہوئے ہیں کہ ان کا دامن پھیلتا ہی نہیں ہے۔ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں اتنا تھا، اللہ اس نے ساروں کے اندر وہ 100 اشرفیاں تقسیم کی بوڑھے نے۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں تو 100 اشرفیاں لے کے نکل آیا، اور پھر میں تقریباً 16 سال بعد تقریباً وہاں واپس کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بوڑھا شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی، اور اس کی بیٹیوں کی شادی جو اس دور کا جو بادشاہ تھا نا، ان کی شہزادوں کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اللہ اس کو مصائب اور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، ایسے ذرائع، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ پھر ساری تکلیفیں اس کی اللہ دور کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو بھی تقوی عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے گی، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے حقیقت پر مبنی کہانی کے ساتھ، قرآن اور حدیث پر یا کسی ائمہ فقہا کی داستان کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔